بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بہت اہم خبر ہے جو کہ امریکہ سے پاکستان کے لیے آئی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ خبر پاکستان کی جو ڈپلومیٹیکلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سکسیس ہے، مگر اس کے بہت سے پہلو ہیں کہ اتنی اچھی خبر ہے، مگر اچھی خبر کس کے خلاف ہے؟ خود پاکستان کے لوگوں کی اس کے اندر ایک موو ہے، اور پاکستان کے عوام کے یا پاکستان کی ایک سیاسی جماعت جو ہے اس کو بیک کرتی رہی ہے۔ بہرحال اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ یہ ایک بڑی فتح جو ہے وہ پاکستان کو ملی ہے کہ ایک یو ایس کانگریس کے اندر جو ہے وہ ایک ناکام کوشش ہوئی ہے کہ پاکستان کی جو امداد ہے اس کو آپ پاکستان کے جو پولیٹیکل پرابلمز ہیں یا پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے اس کے ساتھ آپ اس کو جوڑ دیں، اور یہ موو جو ہے وہ ایک گریگ کیسر کے نام سے یا CASER جو ان کا نام جو بھی اس کی پرننسیشن ہے، انہوں نے ایک گریگ ہم کہہ سکتے ہیں انہوں نے اس کو پریزنٹ کیا، اور اس کو جو ہے بہت بڑی شکست ہوئی ہے۔ 298 اس کے خلاف ووٹ پڑے ہیں، 132 اس کی فیور میں پڑے ہیں۔ 132 ووٹ جو ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں، دیکھا جائے تو یہ کوئی کم نمبر نہیں ہے کہ اگر امریکن کانگریس کے اندر، اور خاص کر کے یہ سارے ریپبلکنز تھے موسٹلی جنہوں نے کہ ووٹ کیا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ یہ پرپوز کی گئی تھی لاسٹ منتھ۔ تنیزی ریپبلکن اینڈی اوگلس جو ہیں انہوں نے پرپوز کی تھی ایک امینڈمنٹ، یہ یو ایس اپروپریشن بل اس کو کہا تھا، اور یہ کہا تھا کہ یو ایس کو روکا جائے، یعنی اس پہ سیکنگ ٹو بار یو ایس ڈیفنس اسسٹنس ٹو پاکستان ٹو ڈسکریج دی آن گوئنگ کریک ڈاؤن آن پولیٹیکل ڈسینٹ۔ تو یہ جو یہ جو ظاہر ہے کہ اس کا جو مطلب نکلتا ہے وہ یہ مطلب نکلتا ہے کہ انہوں نے یہ درخواست کی ہے امریکن کانگریس سے کہ آپ اس بل کو منظور کریں کہ پاکستان کی جو دفاعی اسسٹنس ہے، امداد ہے، اس کو روکا جائے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ پولیٹیکل ڈائسنٹ ہے جن کا، یا جو پولیٹیکل اختلاف رکھتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں سیاسی طور پر، ان کی طرف سے جو ہے یہ کریک ڈاؤن ان کے اوپر ہو رہا ہے، لہٰذا اس کو اس کے حوالے سے جو ہے وہ دیکھا جائے۔ تو یہ ڈان نے آج یہ خبر چھاپی ہے، کافی امپورٹنٹ خبر ہے کہ the move was put to vote recently earlier this week and was defeated by a clear majority. A total of 298 lawmakers voted against the proposed amendment while 132 voted in the favor. سو یہ جو تھا یہ معاملہ، اس میں 298 لوگوں نے امریکی کانگریس کے اندر اس بات کے خلاف ووٹ کیا کہ پاکستان کی امداد روکی جائے، اور 132 لوگوں نے اس کو فیور کیا۔ یہ ایک جو یہ جنہوں نے پیش کی اس کو، یا جو اس کے مین موورز سے، وہ ٹیکسس کے اندر جو ہے وہ یہاں پہ ان کے کانگریس مین ہیں جنہوں نے اس کو موو کیا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف بہت عرصے سے اس کے خلاف جو ہے، اس کے حق میں یا اس کو پاکستان کے خلاف بنانے کے لیے جو ہے وہ کافی ایفرٹس کر رہی تھی، وہ لابنگ کر رہی تھی، وہ لوگوں سے مل رہی تھی، وہ مختلف لوگوں کے ساتھ اس کی جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ ان کی جو ایک سٹیٹمنٹس اور ان کی ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی اس کے اوپر تھی کہ وہ کانگریس مین کو مل رہے تھے، اور ٹھیک ٹھاک فنڈنگ ہوتی ہے وہاں پہ لوگوں کو اپنی طرف لگانے کے لیے، اور لابنگ فرمز جو ہوتی ہیں وہ ٹھیک ٹھاک پیسے لیتی ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ایک فرم پاکستان تحریک انصاف نے ہائر بھی کی ہوئی تھی جو کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے حوالے سے۔ تو اب یہ فائنلی بہت ساری ڈپلومیٹیکلی جو جسے کہتے ہیں نا آئیز، آنکھیں لگی ہوئی تھیں اس موو کے اوپر کہ کیا یہ جو ایک موشن ہے یا یہ ایک قرارداد ہے پاکستان کی امداد کو رکوانے کے لیے، یہ کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی۔ اور ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں پہ موجود جو تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں انہوں نے کافی اس کے اوپر ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے، جو کہ مختلف وہاں پہ فنڈنگ بھی PTI کو کرتے رہے ہیں، مختلف ادوار کے اندر بھی رہے ہیں۔ تو یہ ایک ظاہر ہے کہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ پولیٹیکل ڈائسنٹ جو ہے وہ اگر یعنی سیاسی اختلاف جن کا ہے اس کی بنیاد کے اوپر کارروائیوں کو روکا جائے، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس معاملے کے اوپر کنسرن تھے، کیونکہ تحریک انصاف جو ہے اس نے وہاں پہ ایک ایسا ماحول بنایا جس کی بنیاد کے اوپر یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو بل ہے یا یہ جو قانون سازی ہے یہ کی جائے اور پاکستان کی امداد کو روکا جائے۔ یہ یاد رہے آپ کو کہ 2024 میں 2024 میں
تقریباً $135 ملین، میں اسی خبر کے اندر جو ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے اندر جو ہے وہ تقریباً اس امداد کا لکھا گیا کہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ اس کو ہم دیں گے، اور یہ کافی اتنی کوئی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے، مگر یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سے ممالک کے ساتھ جو ہے وہ اپنی بناتے ہیں۔ یہ اس میں لکھا ہے کہ 2024 میں $135 ملین has been earmarked for Pakistan to be spent for economic support, a health program, military education and training, and to counter narcotics and terrorism. USAID assistance to Pakistan said جو خاتون ہیں انہوں نے کہا کہ not just strategically significant but also reflected our humanitarian concern for those who have suffered from the devastation, and یہ بات انہوں نے کہی کہ ہم امداد پاکستان کو دیتے ہیں، لیکن یہ جو 135 ملین کے یہ مختلف چیزوں کے لیے ہے، جس کے اندر پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ امداد ہے، ان کی ایجوکیشن کے لیے ہے، پاکستان کے اندر جو فلڈ آئے ان کے حوالے سے، تو یہ وہ، لیکن جو ملٹری ایڈ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کی ملٹری کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کی ایڈ کو جو ہے، ان کی جو امداد ہے اس کو اس معاملے کے ساتھ جو ہے وہ جوڑنے کے لیے اس بل کو پیش کیا گیا کہ کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ پولیٹیکل جو سیاسی اختلاف ہے اس کی بنیاد کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، لہٰذا پاکستان کی امداد کو بند کر دیا جائے۔ تو دیکھا جائے تو یہ ایک کافی انٹرسٹنگ موو تھی، یہ کافی دلچسپ خبر تھی۔ شیلا جیکسن جو ہے انہوں نے جو کہ کافی زیادہ پاکستان کے حوالے سے ان کی خبریں آتی رہتی ہیں، انہوں نے اس کو یہ کہا کہ یہ ایک مس گائیڈڈ موو تھی، اور انہوں نے یہ بھی اپنی جو تقریر تھی اس کے اندر، بائی دا وے اس کے اندر بہت سارے لوگوں نے عمران خان کی جو طالبانائزیشن یا طالبان کے ساتھ ان کی جو فیور تھی جب کو ہوا تھا، یا طالبان کے اندر طالبان نے جب قبضہ کیا تھا افغانستان کے اوپر، اس وقت کی سٹیٹمنٹس کو بھی دہرایا اور کہا کہ ان کی جو انٹینٹ ہے وہ کس قسم کی ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے آپ کو کہ اس سے پہلے ظاہر ہے کہ پاکستان کے اوپر مختلف ادوار کے اندر اس طرح کی مووز کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، لیکن یہ پہلی بڑی موو ہے جس میں کم از کم 132 ووٹ بھی ملے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اس کے پیچھے ہے یا جو بھی اس کے پیچھے ہے، لیکن بہرحال اس قرارداد کے حوالے سے کہا یہ جا رہا تھا، اور ہم پڑھ رہے تھے مختلف لوگوں کے تبصرے تجزیے کہ بہت کچھ بڑا ہو جائے گا، اور پھر پاکستان کی حکومت پہ پاکستان کی ملٹری کو ٹائٹ کیا جائے گا اور ان کا وہ سارا، تو یہ موو جو ہے اس حساب سے جو ہے وہ ناکام بنا دی گئی ہے یا ہو گئی ہے۔ اب دلچسپ بات یہ کہ پولیٹیکل ڈائسنٹ جو ہے وہ اگر پاکستان تحریک انصاف ایک پوری ایک کیمپین ضرور بنا رہی ہے، حالانکہ جب عمران خان صاحب خود وزیر اعظم تھے تو آپ دیکھیے کہ اس وقت تک پاکستان کے صحافیوں کے ساتھ کیا ہوا، سیاسی رہنماؤں کے ساتھ کیا ہوا، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو اریسٹ کیا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا، اور آن دا ریکارڈ ہیں بشیر میمن صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے آرگنائزر ہیں سندھ کے اندر، ان کا سٹیٹمنٹ آن دا ریکارڈ ہے کہ کس طرح سے جب وہ ایف آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل تھے تو ان کو دباؤ ڈالا گیا کہ آپ فلانے کو بھی گرفتار کر لیں اور فلانے کو بھی گرفتار کر لیں۔ یہ عمران خان صاحب کی ٹالرنس تھی، جو صحافی تنقید کرتے تھے ان کو یا اغوا کر لیا جاتا تھا یا ان کے خلاف بے بنیاد مہم چلائی جاتی تھی، ان کو ڈی فیم کیا جاتا تھا، ان کو ڈسکریڈٹ کیا جاتا تھا، کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ان پہ حملے بھی ہوئے۔ تو ان کے اپنے دور کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی ہی بلیک پکچر تھی پاکستان کے اندر جو آزادی اظہار ہے اس کے حوالے سے، اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اب ایسی صورتحال نہیں ہے، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ غلط ہو رہی ہیں، اس وقت بھی ہو رہی ہیں، اور یہ بات تسلیم کرنی چاہیے، لیکن عمران خان صاحب کی ہی جماعت جو ہے اب اس معاملے کے اوپر پوری دنیا کے اندر پاکستان کے حوالے سے یہ بات کر رہی ہے، گو کہ پاکستان کے اندر بھی عدالتوں نے ان کو باقاعدہ نہ صرف ان کے اوپر الزام ہے عدالتوں پہ اور ججوں پہ کہ فیسیلیٹیٹ کیا، ان کو انصاف فراہم کیا، بلکہ کچھ زیادہ ہی تیز انصاف جو ہے وہ ان کو فراہم کیا گیا۔ پاکستان کے اندر عدالتیں آزاد ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کبھی واشنگٹن میں جو ہے وہ وائٹ ہاؤس کے باہر، کبھی واشنگٹن ڈی سی کے اندر جو ہے وہ پاکستان مخالف یا پاکستان کی جو ریاست مخالف یا پاکستان کی حکومت مخالف وہاں پہ جو ہے وہ مظاہرے کیے جاتے ہیں، اور مظاہرے کرنا جو ہے وہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور مظاہرے ہو بھی سکتے ہیں، اگر کوئی غلط ہو رہا ہے بہت سی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں، ہو رہی ہیں جس کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے، لیکن جو زبان استعمال کی جا رہی ہے وہاں پہ وہ میرا خیال ہے کہ وہ سب کے سامنے ہے، اور یہ ایک معاملہ ہے جو کہ بہت اہم ہے۔ اچھا، ہم آتے ہیں دوسری جو سٹوری تھی
اس کے اوپر بھی ہم نے آنا ہے کہ جو عمران خان صاحب کی وائف ہیں بشرا بی بی صاحبہ، انہوں نے آج ایک استدعا کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور انہوں نے ان سے رجوع کیا اور کہا ہے کہ ان کے شوہر کو زہر دیا جا سکتا ہے، خطرہ ہے، ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے، اور انہوں نے یہ لطیف کھوسہ صاحب کے ذریعے سے درخواست جمع کروائی ہے کہ میرے شوہر کو جیل میں کھانے کے ذریعے زہر دیا جا سکتا ہے اور چیئرمین پی ٹی آئی کو گھر کے کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے شوہر کے ساتھ غیر انسانی اور سلوک اور آئین کے آرٹیکل 9 اور 14 کی خلاف ورزی وغیرہ جو ہے یہ انہوں نے کہا ہے۔ دوسری طرف آپ کو بتا دیں کہ تقریباً اور یہ بھی کہا ہے کہ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، بالکل اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ غلط ہے، ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے، لیکن خود عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو وہ کیا کہتے تھے کہ کلاس ختم کر دیں اور سہولتیں نہیں دینی چاہیے اور پھر فلانے کا اے سی نکلوا دیں، فلانے کو بند کر دیں، تو یہ سب کچھ جو ہے وہ ان کے اپنے دور کے اندر ہوتا رہا ہے۔ آئی ایم شیور کہ بشرا بی بی صاحبہ کو اور عمران خان صاحب کو وہ سارے معاملات جو ہیں وہ یاد ہوں گے۔ کچھ امپورٹنٹ خبریں ہیں جو کہ بلوچستان کے حوالے سے ہیں۔ جو ایک حملہ ہوا تھا، اس حملے کو اگر دیکھا جائے تو جو دہشت گردی کا ایک بہت بڑا واقعہ ابھی ویکینڈ کے اوپر جو ہے وہ مستونگ میں ہوا ہے، اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا حافظ حمداللہ صاحب کے اوپر بھی ایک سوئسائڈ اٹیک ہوا تھا۔ اس کے بعد ہماری اطلاعات ہیں کہ آرمی چیف جو تھے وہ گئے تھے بلوچستان، اور بلوچستان میں جا کے انہوں نے پرسوں ایک میٹنگ کی، اور وہ میٹنگ کافی اہم تھی جس میں کہ انہوں نے تمام آئی جی ایف سی اور کور کمانڈر اور جتنے بھی وہاں کے لوگ تھے ان سب لوگوں کو جو ہے وہ کافی ہماری اطلاعات ہیں کہ ان کو پہ تنقید بھی کی۔ ان کے تنقید تو اس سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ آرمی چیف ہیں، تو انہوں نے ان کو بتایا کہ آپ اپنے جو فرائض ہیں وہ ادا کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں، اور کافی سخت زبان استعمال کی اور سخت لہجے میں بات کی جو کہ ہمیں ذرائع نے پہنچائی ہیں۔ اس کے بعد ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ بلوچستان کے اندر کچھ بڑی تبدیلیاں متوقع ہو سکتی ہیں جو کہ بیوروکریسی اور حکومت اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فوج کے لیول کے اوپر وہ جو پالیسیاں ہیں وہ بن سکتی ہیں، اور وہ ان کا یا اس میں وہاں پہ تبدیلیاں جو ہیں وہ آ سکتی ہیں۔ اب وہاں پہ صدرن کورٹ جو ہے وہ اس وقت جنرل آصف غفور صاحب کے پاس ہے، وہاں پہ آئی جی ایف سی اور جو دیگر چیف سیکٹری کو خاص کر کے ہماری اطلاع ہے کہ مخاطب کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آئی جی ایف سی کو بھی مخاطب کیا گیا آرمی چیف کی جانب سے، اور پھر صدرن کور کو بھی کہ آپ جو اگر ایک جگہ پہ ایک حملہ ہو چکا تھا تو کیا وجہ ہے کہ یہ حملہ رکوانے میں ناکام رہی ہے۔ جو وہاں کی تمام قیادت ہے، جو عسکری اور تمام جو لوگ بھی وہاں پہ حکومت میں ہیں، ان کی ناکامی کے اوپر انہوں نے سخت تنقید کی اور سخت انہوں نے برہمی کا اظہار کیا، یعنی اظہار برہمی کیا کہ آپ نے یہ کرنے میں آپ کیوں ناکام ہو رہے ہیں۔ یہ سوالات پوچھیں، اور اب کہا جا رہا ہے کہ کچھ تبدیلیاں بھی وہاں پہ ہوں گی۔ اسی کے ریفرنس میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دیا کہ ایک تو جنوری میں انتخابات، موسم کا بہت معاملہ ہے، دوسرا یہ جو صورتحال ہے اس وقت وہ کافی خطرناک ہے، تو کیا انتخابات جنوری میں کی بجائے فروری اور مارچ میں جو ہے وہ ہونے چاہیے۔ فروری میں انہوں نے اس طرح کا سٹیٹمنٹ دیا۔ یہ ایک جو دہشت گردی کی ویو آئی ہے، اس نے بہت زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ پریشان کیا ہے، اور یہ ایک اپنی جگہ مسلمہ حقیقت ہے کہ اگر اسی طرح سے واقعات بڑھتے رہے تو کس طرح سے انتخابات ہوں گے، فری اینڈ فیئر انتخابات ہوں گے، خاص کر کے جے یو ایف کے اوپر اگر بلوچستان کے اندر حملے ہو رہے ہیں، اگر خیبر پختونخوا میں ہو رہے ہیں تو ان کے کنسرنز اپنی جگہ پہ ہیں، اور مین لیڈرز خاص کر کے نواز شریف صاحب کی واپسی، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی سیکیورٹی کے خدشات لاحق ہیں، اور کافی سنجیدہ سیکیورٹی کے خطرات جو ہیں وہ لاحق ہیں۔ تو یہ اب ایک خدا نہ کرے کچھ ایسا واقعہ ہو جائے یا کوئی ایسا بڑا واقعہ ہو جائے تو پاکستان کی جو ریاست ہے اس کو ایک بڑے چیلنج کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اقدامات کیے جائیں۔ انتخابات تو بہرحال جو ہے وہ ڈیلے کرنا ایک اور بڑا رسک ہوگا، لیکن پولیٹیکلی ہوگا، لیکن خدا نہ کرے کہ 2007 جیسی صورتحال ہو جب محترمہ بے نظیر بھٹو کے اوپر حملہ ہوا تھا۔ مگر یہ ایک خبریں ہیں جو کہ اس معاملے کے اوپر جو اطلاعات ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ اور جاتے جاتے یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ کل محترمہ مریم نواز صاحبہ نے ایک شاہدرہ میں جلسے کا اعلان کیا تھا، یا جو بھی کیا تھا جلسہ تھا، یا ان کے جو ان کی پارٹی کے کچھ ان کے ساتھ مجلس عاملہ ٹائپ کیا ہوتی ہیں وہ جو چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ہوتی ہیں جو کہ کام کرتی ہیں اور وہ موبلائز کرتی ہیں، والنٹیئرز کا یہ انہوں نے کیا تھا، والنٹیئرز کا جلسہ انہوں نے شاہدرہ میں کیا تھا۔
کوئی بہت مایوس کن وہاں پہ ان کا کراؤڈ تھا، اور پی ایم ایل این کی جو مطلوبہ نمبر وہاں پہ وہ چاہ رہے تھے وہ نہیں ملا، اور ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب نے اس کے اوپر جو پی ایم ایل این کی لاہور کی قیادت ہے اس سے کوئی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں، اور بہرحال کل تو ایک جو شو تھا وہ کوئی بڑا پاور شو بہرحال نہیں تھا، تو اب نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو ان کے لیے کیسا شو ہوگا یہ بہرحال ان کو دیکھنا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔